یہ کرنی محترم خدا کے لیے کوئی آدمی مت بولے، میری بات سن لے۔ ہم حضرات نے میرے صدر میں اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ ذکر کے صدر نے دستخط کر دیے ہیں، میرے دستخط موجود ہے۔ میں عرض کروں میں نے کیا لکھا ہے سن لو آپ حضرات، سن لیں میری بات، میں نے عقیدہ کیا لکھا ہے۔ مت بولے یار، بزرگوں کی بات ہم نے یہ کر دیا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں، ہم نے عقیدہ لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ لکھا جو شخص آپ کی پرانی کرا دیا، یہ تو مناظرہ بعد میں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا تو دس کر کے تاریخ تو بھیجیں آپ جو ہے نا، آپ نے حکم نہیں لکھا، دستخط نہیں کرتا اس پر، دستخط ہو گئے یار تمہارے حکم لکھو تو کیا دیتے ہو؟ نور مانے اس کو کیا کیوں پہلے بات تو کرو، بات تو کرو، کیوں نہیں چلے گی بات؟ یہ بتاؤ کہ نور مانے اس کو کیا کہتے ہو؟ بکواس مت کریے۔ وہ سارے کھڑے بکواس کر رہے ہیں، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں گے مولانا، اگر آپ کریں اور موقع بیان کریں اپنا رک لینا کے لیے یہ نہ کریں۔ مولانا امین اور کاروی صاحب میں جو کر کے سنا دی ہے، نہیں نہ آپ سنا دی ہے، ابہام ہے تھوڑا سا کرتے ہو، کچھ اپنے زمین کو پکڑو یار، کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، پھر وقت نہ کر کے بیٹھو تو ہمیں ایسے بات نہ کرو، ہمیں میں نہیں بات کر دوں گا، کوئی آپ نے تو بات نہیں، آپ نے تو عقیدہ ہی نہیں لکھا بھی تھا، پوچھ لو ہم نے عقیدہ کیا آپ نے کے مطابق مناظرہ کرو، لکھے مناظرہ کرو، اسے کرو مطالعہ ہم نے لکھ کر دیا تھا جو نبی کریم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرتا ہے کافر ہے۔ آپ حضرات لکھ کر دیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو نور نہیں مانتا وہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، بے ایمان ہے، کیا ہے؟ لکھ کر دیں خدا کے لیے، ہم نے لکھ کر دے دیا، آپ نے لکھ کر دے دیا، جو نور مانتا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے قلعے کی تاریخ آپ ہم نے جو جو ہم نے لکھ کر دیا وہ آپ پڑھ کر اوپر کھڑے ہو کر سنا دیں، آپ کو اجازت ہے۔ دیکھو نا بات ہوئی، آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں سنا دیا۔ مولانا امین کاروی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات بشر ہیں اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جو شخص انبیاء و رسول علیہم السلام کی بشریت سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نفس انسانیت میں دوسرے بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں، لیکن آپ کو جو صفات کاملہ حاصل ہوئی ان کی روح سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامد میں آپ کا شریک ہو سکے۔ آپ کی سیرت سراپا نور ہے، یہ سن لیں آپ کی سیرت سراپا نور، بات سن لیں، جس سے امت کو زندگی کی راہیں ملی۔ آپ کو اس پیرایا میں نور کہنا جس سے بشریت کی نفی لازم آئے جائز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا کافروں کی صفت تھی،
رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا قرآن حدیث اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یہ آپ حضرات، لیکن حضرت اس میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ آپ کی سیرت سراپا نور ہے، بات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی نورانیت کے بارے نہیں ہو رہی۔ نور تو آپ بھی مانتے ہیں، سیرت تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کی ذات جو ہے وہ نور ہے یا نہیں؟ میں نے صرف اتنا پوچھا اس کو کیا کہتے، جو نور مانے آپ کی ذات کو، اس کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ بس یہ آپ حضور کی ذات جو بس کتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اردو کی عبارت تھی جو آپ حضرات صاحب نے سن لی، اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر ہیں، آپ اولاد آدم میں سے ہیں، اور آپ کی سیرت سراپا نور ہے۔ جو آپ کی سیرت پاک کو سراپا نور نہیں سمجھتا وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو حکم تو موجود ہے نور کے بارے میں بھی اور بشر کے بارے میں، لیکن کسی کو اردو آئے بھی اور یہ بات چھیڑنی کے ذات آپ کی جو ذات ہے، آپ کی سیرت ذات سے متعلق ہے یا علیحدہ ہے کوئی چیز؟ آپ کی جو سیرت پاک ہے وہ آپ کی ذات سے ہی ہے نا۔ دیکھیے یہ سورج ہے، اس کی روشنی جو ہے اس کی ذات سے ہی آ رہی ہے۔ تو بشریت کا جو انکار کرتا ہے حضور پاک کی بشریت کا، اس کو آپ نے بھی کافر مان لیا یا نہیں؟ مان لیا۔ اب جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ بھی واضح کریں کہ حضرت کی ذات بشر ہے یا نہیں۔ اگر نور کہنے سے آپ حضرت کے ذات کے بشر ہونے کا انکار کریں گے تو پھر بھی مسئلہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ واضح کریں اس بات کو اپنی تحریر پڑھ کے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے جو شخص ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اردو دان ہے آپ، کہ تو یہ نور مانتے ہیں تو بشر کس چیز کو مانتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، یہی بات بالکل پادری اکبر مسیح لکھتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو خدا تعالیٰ کا حصہ بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں، لیکن عام لحاظ سے وہ بشر میں کھاتا پیتا بھی ہے۔ دو منٹ اور بات کر رہی وہ تو شروع ہو گیا نا سر؟ نہیں دیکھا کرو 2 منٹ مولانا بات سن لے، مولانا بات سن لے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آپ بات کریے، آپ نے بات واضح کریں اپنی تحریر میں کہ آپ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر باطن کو ایک سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ وضاحت ہم نے لکھ دیا ہے مولانا، جو شخص آپ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، جو حضرت کے ذات کے نور ہونے کا انکار کرے آپ اسے کافر سمجھتے ہیں، یا جو حضرت کے نور ہدایت کا انکار کرتے اسے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے واضح نہیں کی، واضح بھیجیں۔ ہم نے بھیج دیا ہے حضرت۔ دیکھیں ایک میں حضرات خدا کے لیے بات سنے نا یار، سن تو لیا کرو۔ علماء کے شایان شان ایک بات ہوتی ہے حوصلہ، آپ حوصلہ خدا کے لیے پیدا کریں۔ ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، کیوں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اب بات چلنے کو دیں۔ ہم نے جو بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ آپ اس ماننے والے پر فتویٰ لگائیں یہ ماننا کفر ہے، اسلام ہے، بے ایمانی ہے، کیا چیز؟ براہ کرم اتنا شروع کریں۔
दूसरा आपने मुझे कहा था जो मौलवी साहब जो हैं इनको तहरीर पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ना नहीं आता। इन्होंने अपनी तकरीर में क्या दिया जी, हमने साफ साफ कागज में लिख कर दे दिया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदुल बशर है। पूरे कागज में सैयदुल बशर का लफ्ज नहीं है। सीरत पे बात नहीं है। और अगर बात हुजूर की सीरत पर है तो आपने जो मौजूआत पर लिखा है नूरो बशर, तो नूरो बशर हुजूर की जात है या हुजूर की सीरत है? हमने अपनी बात में ये बात अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कर दिया है कि कोई शख्स नूर का ऐसा माना अगर करता है जिससे बशरियत के हजरत के जात के बशर होने का इनकार निकलता है तो वो काफिर है। और इसी बात को कि जो हजरत को बशर न माने वो काफिर है, वो इन्होंने भी तस्लीम कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज से पहले तो नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ये लिखते रहे कि हजरत को बशर कहना कुफार का दस्तूर है। अब ये नईमुद्दीन साहब को काफिर कह बैठे हैं। इसीलिए तो सदर साहब दस्तखत नहीं करते थे कि मैं मुनाजिर को काफिर कहूं या नईमुद्दीन को काफिर कहूं, और इसीलिए ये बात वाज़ेह नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानियत को जो है ये वाज़ेह करें कि आपकी जात को देखो, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। आप कहते हैं फलां आदमी इंसान है मगर फरिश्ता सीरत है, लफ्ज फरिश्ते का भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम जो कहते हैं इन्हीं मानों में कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंसान है लेकिन सबसे अफजल है, और नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप नूरे हिदायत हैं। हमने अपना अकीदा वाज़ेह कर दिया। ये वज़ाहत करें कि जिस तरह ये नूर मानते हैं इससे बशरियत का इनकार होता है या नहीं? अगर होता है तो काफिर, उन्होंने भी लिख दिया, हमने भी लिख दिया। और इस पर मैं ये इबारत रूहुल मानी से पेश करता हूँ। शुरू हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं वज़ाहत कर रहा हूँ। आप नहीं करना चाहते, आपको भी पाना नहीं पड़ा, अपने सही वचन से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने मेरा कागज मौजूद है, उसमें लिखा है मुतलक्कन इनकार करने वाला काफिर है। आपको मुतलक्कन माना आता है? आप क्यों खड़े हुए? आप बैठे उनको टूटने दो, उनको आप लोग अपना किसान नहीं लग कर दे सकते। आप शाम का नहीं दे सकते हो तुम, नहीं दे सकते हो। तुम्हारा क्या है? अकीदा लिखो, अकीदा लिखो क्या है? गलत है, ऊपर लिखो पहले बशर को मानने वालों को क्या कहते हैं? लिखो पहले, एक मिनट बात सुनो। आपको मुनाज़रे का तरीका आता है तो आप बैठ जाओ, हमारे साहब आप मेरा ख्याल जो बंदी हमारे लग रहे खड़े हो जाए तो वो मेरी दिल गुजारिश है, 1 मिनट मौलाना साहब, ये 2 मिनट मुनाज़रे के लिए बाद में नहीं, अभी तक मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ, 1 बज रहा है। खुदा के लिए आप अपनी जान को भी देखें, लोगों को भी एहसास कर रहे हैं मुनाज़रा। मेहरबानी अच्छा, 1 मिनट हमने, चलो ठीक है जी, अमीर साहब, मुद्दावा हमने किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत के एतबार से नूर है, जाहिर के एतबार से बशर है, मुद्दई हम हैं। अगर आप मुनकिर हैं इसके तो फतवा लगा दें, अगर आप मुनकिर नहीं है तो ठीक है, मुनाज़रा शुरू करता हूँ। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा, अब लोगों ने आपको देख लिया, टाइम बताएं कितना। इतनी बात पहले आज आप जाएंगे तो इंशाल्लाह करके जाएंगे मुनाज़रा। मेरा ख्याल ये टाइम के सिलसिले में आप मौलाना अलाउद्दीन साहब, हम मौलवी अमीन साहब क्या कर रहे हैं,
पहली टर्न जो है 15-15 मिनट की कर लें, बाकी 10-10 मिनट की कर लें। पहली टर्न 8-8 मिनट की होगी, क्योंकि बात तो नहाए बात है ना, यही नहीं बात ये है कि बशर हजरत को जो चलिए दे लेंगे, अभी पता चल जाएगा। टाइम पता करो यार, क्या कर लो। 8-8 मिनट 15 मिनट, 10 मिनट। पहली तकरीर जो है 15-15 मिनट की, बाकी 10-10 मिनट की। पहली नहीं, पहली 10-10 मिनट की, तो उसके बाद 5 नहीं नहीं, ऐसे नहीं बिल्कुल 10 नंबर देना पड़ोगा यार, 10 नंबर देना पड़ो 15-15 मिनट। तो पहली जो है टर्म 12-12 मिनट की, दूसरी 11-11 मिनट की। ठीक है, 11वीं भी 11वीं थोड़े आदमी बन गया, पहले इतना आदमी आप बन गए। 12 रबीउल अव्वल को मेरा आका आया था, हम उनका मानने वाले हैं, आप 12वीं को नहीं मानने वाले, बात समझ अब ये कि तकरीर कौन पहले शुरू करे? जी, मुद्दई में नहीं, आप कौन बोलने वाले?